الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال تبارك وتعالى في سورة الأنعام فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال عز وجل في سورة الحجرات ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون وقال جل وعلا في نفس السورة انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ربنا حبب الینا الایمان وزینه فی قلوبنا وکره الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین آمین یا رب العالمین۔ محترم صدر مجلس، معزز حاضرین اور محترم خواتین، مجھے آج ایک حسن اتفاق پر بڑا مسرت کا احساس ہو رہا ہے۔ آج شمع جمعہ ہے۔ جمعہ ہفتے کے ایام میں سب سے زیادہ مبارک دن ہے، اور ظاہر بات ہے کہ ہماری جو تقویم ہے، قمری تقویم، اس کے حساب سے جو رات پہلے آتی ہے دن سے، وہ اس کے حساب میں شمار ہوتی ہے۔ عام طور پر تو ہم جمعرات کی رات کہہ دیتے ہیں، در حقیقت یہ شب جمعہ ہے۔ اور آج جو میں حاضری دیکھ رہا ہوں اور جس ذوق و شوق کے ساتھ آپ لوگ تشریف لائے ہیں، اس میں ایک طرف اس رات کی برکت اور دوسری طرف اس بات کو دخل ہے کہ کل تعطیل کا دن ہے، اور آپ کو اطمینان ہے کہ اگر دیر تک بھی جاگتے رہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آج ایک انتہائی اہم موضوع ہے، ہمارے دین کا سب سے زیادہ بنیادی موضوع۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ میں اس موضوع کا حق ادا کر سکوں۔ جو کچھ میرے ذہن میں ہے، جو کچھ میرے مطالعے کا حاصل ہے، آپ کے سامنے رکھ سکوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ذہنوں کو بھی اس کے لیے کھول دے اور آپ کے دلوں کو بھی اس کے لیے کھول دے۔ دیکھیے، یہ ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے دین کا اہم ترین لفظ ایمان ہے، لیکن یہ کہ ایمان کے بارے میں اگر آپ کسی سے سوال کریں کہ بھائی ایمان کے معنی کیا ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اچھے اچھے لوگ چکرا جائیں۔ بعض الفاظ کو ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا کہ اس کے معنی کیا ہے۔
مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی اکثر لوگ اس سوال کو جب خود اپنے آپ سے کریں گے تو جواب صرف یہ دے سکیں گے کہ ایمان کے معنی ایمان، بھائی ایمان ایمان ہے، اور ایمان کے معنی کیا ہے؟ آج میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ایمان کے بارے میں 9 عنوانات کے تحت دین کے بنیادی حقائق آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک کتاب الایمان ہے جس کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ یہ کتاب الایمان 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ میں گن کر پہلے ان کے عنوانات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کو بھی اندازہ ہوتا رہے کہ آپ کس حد تک اس بات میں ہم آگے آ چکے ہیں۔ ان میں سے 2 ابواب جو ہیں وہ ذرا زیادہ تفصیل کی طالب ہیں، وہ کل اور پرسوں زیر بحث آئیں گے۔ 7 ابواب کے بارے میں گفتگو آج ہمیں مکمل کرنی ہے۔ وہ ابواب کیا ہے؟ نمبر 1، ایمان کے لفظی معنی۔ نمبر 2، ایمان کے اصطلاحی معنی۔ نمبر 3، ایمان کا موضوع، سبجیکٹ میٹر کیا ہے ایمان کا۔ نمبر 4، ایمانیات ثلاثہ کی تفصیل۔ نمبر 5، ایمانیات ثلاثہ کی ریلیٹو امپورٹنس، اعتباری اور تقابلی اعتبار سے ان میں سے کس کو اہمیت حاصل ہے۔ نمبر 6، ایمان کے 2 درجے۔ نمبر 7، ایمان اور عمل کا تعلق۔ نمبر 8، ایمان اور جہاد کا رشتہ۔ اور نمبر 9، ایمان اور امن کا تعلق۔ یہ 9 عنوانات ہیں جن کے تحت آج میں، گھبرائیے نہیں، ان میں سے بعض بہت مختصر ہوں گے، لیکن میں نے گن اس لیے دیا ہے کہ آپ ہر عنوان کے تحت ایک بات کو خود اپنے ذہن میں محفوظ کرتے جائیں، تاکہ پھر آپ خود جائزہ لے سکیں انگلیوں پر گن کر کہ ان میں سے کتنی باتیں آپ کو یاد رہیں، کتنے عنوانات کے بارے میں بنیادی مواد کو آپ نے اپنے ذہن میں محفوظ کیا۔ سب سے پہلے ایمان کے لفظی معنی، اس کی اہمیت کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ کلام نازل ہوا ہے ایک انسانی زبان میں۔ عربی زبان پہلے سے موجود تھی جس میں قرآن نازل ہوا۔ تورات نازل ہوئی عبرانی میں، عبرانی زبان پہلے سے موجود تھی جس کو لوگ بولتے تھے، جس میں تورات نازل ہوئی۔ اب اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب کے سب وہ ہیں کہ جو اہل عرب پہلے سے استعمال کر رہے تھے۔ ظاہر ہے اگر ان الفاظ کے حوالے سے گفتگو نہ ہوتی تو عربوں کی سمجھ میں کیسے آتی؟ لیکن یہ کہ قرآن مجید نے ان الفاظ کو پک اینڈ چوز کیا، منتخب کیا، چن لیا، پھر ان میں ایک اضافی مفہوم ڈالا اور اسے ایک اصطلاح کی شکل دی۔ یہ اصطلاح جو ہے سب جانتے ہیں، ہر فن کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ کیمسٹری ہے، اس کی بیسک ٹرمینالوجی ہے، اگر اسے آپ نہیں جانیں گے تو آپ کیمسٹری کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ فزکس ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات سے واقفیت نہیں ہوگی تو آپ فزکس نہیں پڑھ سکتے۔ فلسفہ ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں، منطق ہے، اس کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے دین کی اصطلاحات ہیں، لیکن یہ اصطلاحات اس عربی زبان سے ماخوذ ہیں کہ جو پہلے سے بولی جا رہی تھی۔ تو یہ جان لیجئے کہ جو ہمارے دین کی بنیادی اصطلاحات ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ان دونوں باتوں پر غور ضروری ہے کہ اس کے اصل لغوی معنی کیا ہیں۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے اس لفظ کے معنی کیا تھے، قرآن نے پھر اس میں کیا اضافی مفہوم شامل کر کے اسے ایک اصطلاح کی صورت دی۔ تو یہ ایک اصولی بات ہے۔ اب اس تمہید کے بعد سمجھیے، یہ بات سب کے علم میں ہوگی کہ عربی زبان کے